بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون ویوم تقوم الساعة یبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گنہگار حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ آپ نے کچھ مذہبی لوگوں اور کچھ ملحدین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، زندگی صرف ایک ہے، اس کا لطف اٹھائیں اور اسے بھرپور طریقے سے مزہ لیں۔ کچھ بھی کرو، جو چاہو کماؤ، جیسے چاہو جیو، نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی حساب لینے والا، ہم پر کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہم کسی نہ کسی طرح اس زمین پر زندگی کی اس موجودہ حالت تک پہنچ گئے ہیں۔ کچھ دنوں میں ہم مر جائیں گے۔ جب ہم مر جائیں گے تو سب ختم ہو جائے گا۔ زیرو سے وجود ہوا، پھر زیرو ہو جائیں گے۔ موت کے بعد کوئی واپسی نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی بعد کی زندگی نہیں۔ قرآن ایک اور جگہ ان کے تنزیہ اور منفی بیانات کو نقل کرتا ہے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، یہ بات کہیں تک صحیح نہیں ہے۔ وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے۔ ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ وہ یہ نہیں مانتے کہ کائنات کو کوئی خالق ہے، وہ یہ نہیں مانتے کہ زندگی کا کوئی معنی اور مقصد ہے۔ وہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے، جب جسم گل جاتا ہے اور سڑ جاتا ہے، کیا واپس پھر بھی آ سکتا ہے؟ کیا واپس اس کو پھر سے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ یہ آیت ایسے ہی سوالات کا جواب ہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے اس لامحدود اور حیرت انگیز کائنات اور اس کی بے شمار مخلوقات کو زیرو سے پیدا کیا، اور یہ سب محض اتفاقات نہیں۔ جس نے انہیں پہلے پیدا کیا، اسے دوبارہ پیدا کرنے میں کوئی مشکل نہیں۔ کیا اس وسیع کائنات کے خالق کے لیے اس حقیر انسان کو واپس لانا مشکل ہے؟ آخرت کی حقیقت سے انکار کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ہو کر رہے گا۔ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کی خواہش ہی انسان کو آخرت کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ یہ رد اور انکار موت تک ہی رہے گا۔ جو کچھ بنایا گیا ہے وہ ایک دن فنا ہو جائے گا۔ جو بھی پیدا ہوئے ہیں وہ ضرور مریں گے۔ کل سب کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ آخرت کا انکار کرنے والے یقیناً اس کے آنے پر مایوس ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، گنہگار لوگ گہری مایوسی میں ہوں گے۔ لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے جرم کا بوجھ اٹھا کر اپنی زندگیاں برباد کی۔ مجرم صرف وہی نہیں ہے جو اس دنیا میں قتل، ڈکیتی اور چوری کرتے ہیں، وہ بھی مجرم ہیں جنہوں نے اپنے مفادات کا غلام بن کر زندگی گزاری، آخرت کا انکار کیا، جو نبوت کو نہیں مانتے جس میں توحید شامل نہیں۔ ان کی تمام امیدیں، تصورات اور نظریات اب بکھر چکے ہیں۔ یہ بدبخت عمر بھر ان باتوں کا انکار کرتے رہے جس سے انبیاء نے انہیں متنبہ کیا تھا۔ کچھ اور لوگ بھی ہیں، وہ شکی ہیں، جو اصولی طور پر آخرت کا انکار کرتے ہیں لیکن جزوی طور پر ایسی چیز کے امکان کو قبول کرتے ہیں۔ ایک اور گروہ وہ ہے جو تسلیم کرتے ہیں کہ آخرت کی زندگی ہے، وہ کسی بھی خطرے سے خوف زدہ نہیں ہے جو انہیں وہاں درپیش ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ متعدد سفارشیوں اور محافظوں میں پناہ لیتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اگر وہ خصوصی اذکار
روزوں، دعاؤں اور تسبیحات سے مطمئن ہو جائیں تو ان سب کو سنبھالنا جا سکتا ہے، اب ان میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ زمین پر بہت سے ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کی علامت تصور کیا تھا، یہ وہ لوگ جنہوں نے خدا کا قربت حاصل کر لیا تھا۔ پتھر، مجسمے، تصاویر، جانور، جنات، فرشتے، انسانی دیوتا، بابا، اولیاء، زیارت گاہیں، ما فوق الفطرت مخلوق وغیرہ سب فرضی ہیں۔ پھر وہ لوگ مایوس ہوں گے اور وہ اس پر تنقید کریں گے کہ ان کو جو حد سے زیادہ تعظیم، احترام اور عقیدت دکھائی گئی سب بیکار ہے۔ اللہ ہمیں ایسی مایوسی کے دلدل میں پڑنے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ سورہ روم کا بقیہ حصہ کل نشر کیا جائے گا، ویڈیو تمام احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔